بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ ابتدائی 40 سال کے حالات بھی آپ کے سامنے آئے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور پھر اس کے بعد اعلان نبوت اور علانیہ تبلیغ کی بات بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اب جو ہے آپ حضرات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 13 سالہ مکی زندگی میں جو تبلیغی مشن تھا آپ کا، اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو سچی محبت عقیدت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت تو ہم سنتے ہیں، لیکن آپ کی اتباع، آپ سے محبت کتنی ہمیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر محبت کا جذبہ کیسا ہے، یہ تو آپ اور ہم ہی جانتے ہیں۔ اصل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی شخص کسی ایک سنت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کرتا ہے تو اسے اللہ پاک شہید کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے سننا کہنا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، کہنے سننے کے بعد عمل کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس لیے آدمی ذہن لے کر چلے کہ یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہم سن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی ہمارے ساتھ سامنے آ رہے ہیں کہ آپ نے کیسی زندگی گزاری، تبلیغ کس طرح سے کی، لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اعلان نبوت کس طرح سے کیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں غور و فکر سے سننے کے بعد عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دوستو، آپ جو ہے 13 سالہ مکی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغی کام کس طرح انجام دیے وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی میں چڑھ کر جو ہے اعلان نبوت فرمایا، اور جب آپ نے علانیہ تبلیغ شروع کی تو لوگ آپ کی مخالفت کے اوپر تل گئے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے لوگ مستعد ہو گئے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کرنے لگے، طرح طرح کے پلان بنانے لگے۔ اسی زمانے کے اندر پہلی جو درسگاہ بنائی گئی تھی وہ ارقم بن ارقم کا مکان تھا، جو دامن کوہ صفا میں تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی درسگاہ کے طور پر ارقم بن ارقم کے مکان کو استعمال کرنا شروع کیا۔ جو بھی مسلمان نیا بنتا، جو بھی کلمہ پڑھتا، جو ایمان لے آتا، وہ اسی دار ارقم کے اندر اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوتا اور سیکھنے سکھانے کا کام وہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو اپنا مکان بھی بنایا اور تعلیم کے مشن کو بھی وہاں جاری رکھا کہ جو بھی آتا آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو تعلیم دیتے، ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرتے، تو اسلامی دار الصدر اور اسلامی دار السلطنت بھی یہی رہا۔ چنانچہ نبوت کے 3 سال، یعنی یوں سمجھ لیجئے 46 سال تک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 46 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اس کے بعد لگاتار 3 سال، تو اس طرح نبوت کے بعد 6 سال تک یہیں آپ مقیم رہے اور اسلامی دارالصدر یہ قرار دیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا اور جیسے ہی علانیہ تبلیغ کا کام شروع کیا، تو جس طریقے سے کام زور پکڑتا جا رہا تھا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے یہ لوگ محدود کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اب قریش کی مخالفت زور پکڑنے لگی۔ جو لوگ ایمان لائے تھے، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع تھے، فرما بردار تھے، ان میں جو ہے کچھ لوگ غلام تھے۔ کیا تھے؟ کچھ لوگ غلام تھے، اور کچھ لوگ بالکل کمزور طبقے کے تھے۔ جو لوگ کمزور ہوتے اور غلام ہوتے، ان لوگوں کو اسلام سے مرتد بنانے کے لیے، دوبارہ اسلام سے پھر جانے کے لیے جو ہے یہ لوگ کوشش کرتے، کیونکہ کمزور ہیں، جواب نہیں دے سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ جو ہے زور آوری نہیں کر سکتے، اپنا زور نہیں دکھا سکتے، تو کیا ہوتا؟ لوگ مجبور ہو جائیں گے اور اسلام سے مرتد ہو جائیں گے۔ اس لیے کمزوروں کو، غلاموں کو یہ لوگ طرح طرح کی تکلیف کے اندر مبتلا کرتے تھے۔ لیکن جو کسی مشہور، اسی طریقے سے معروف کسی قبیلے کا فرد ہوتا، جن سے یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، یا جن کو یہ لوگ مرتد ہونے کے سلسلے میں مجبور نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کے لیے ان لوگوں نے یعنی قریش مکہ نے ایک حکمت اختیار کی تھی، ایک حکمت اختیار کی تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ جو لوگ مسلمان ہوتے، انہی کے جو رشتہ دار ہوتے، ان کو آمادہ کرتے کہ تم ہی اپنے مسلمان ہو جانے والے بھائیوں کے اوپر اپنا زور ڈالو، ان کو تکلیف دو، ان کو ستاؤ، ان کو پریشان کرو، تاکہ یہ دوبارہ پھر جانے پر، مرتد ہو جانے پر مجبور ہو جائیں۔ تو اس طرح کی حکمت عملی جو ہے قریش مکہ نے اختیار کر رہی تھی، لیکن جسے اللہ بڑھائے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا آپ اب علانیہ تبلیغ کا کام شروع کر دیں، چنانچہ آپ نے کام شروع کر دیا۔ حالات اس وقت بھی آئے تھے، آج بھی آ رہے ہیں، اس لیے حالات کے اندر استقامت کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، یہ اصل کلام ہے، یہ اصل کمال ہے۔ تو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور لوگ آپ کو پریشان کرنے پر تل گئے، آپ کی مخالفت پر اڑ گئے کہ کسی طرح اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ اور اس کا استیصال کر دے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور غلام جو ہوتا ہے یہ بیچارہ غلام ہی ہوتا ہے، کمزور، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا آپ سے۔ تو یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب امیہ بن خلف کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے ہیں، ایمان قبول کر لیے ہیں، اور کلمہ محمد کا انہوں نے پڑھ لیا ہے، تو دوستو طرح طرح سے ان کو ستانے لگے۔ امیہ بن خلف پریشان کرنے لگے، جسمانی ایذائیں دینے لگے۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ تپتی ہوئی ریت میں آپ کو لٹا دیا جاتا، اور آپ کے سینے کے اوپر ایک گرم چٹان یا پتھر چڑھا دیا جاتا، اور آپ کو یعنی حضرت بلال کو مخاطب کر کے کہا جاتا، یا تو اسی حال میں آپ تڑپ تڑپ
کر مر جائیں، اور اگر اس حال سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو پھر مرتد ہو جاؤ، محمد کو چھوڑ دو، دین سے باز آ جاؤ۔ اسی طریقے سے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی مشقیں باندھی جاتی، راتوں کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا اور آپ پر کوڑے برسائے جاتے۔ اس طرح اسلام سے پھرنے کے لیے ان لوگوں نے تکلیف دینا شروع کیا، اور دن میں کیا کرتے، جب ریت گرم ہو جاتا تو اس زخمی حالت میں ان کو گرم ریت کے اندر سلا دیا جاتا تاکہ وہ زخم جو رات کو ہوئے تھے دوبارہ وہ تر اور تازہ ہو جائے۔ اور یہی نہیں، مشقیں باندھی جاتی، کھانا پینا سب بند کر دیا جاتا، بھوکے پیاسے آپ کو نوجوان لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، اور یہ نوجوان لڑکے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر شہر کے گلیوں میں پھرتے، کوچے کوچے میں پھرتے، ان کو مارتے، تکلیف دیتے۔ جب شہر کے اندر تھک جاتے تو شہر سے باہر پہاڑیوں کی گھاٹی میں لے کر چلے جاتے اور ان کو مارتے اور پیٹتے تھے۔ لیکن یہ بلال تھے، لیکن یہ رسول اللہ کا عاشق تھا، یہ رسول اللہ کے اوپر مر مٹنے والا انسان تھا کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اسلام سے پھرا نہیں، مرتد نہیں ہوا، بلکہ ڈٹا رہا مضبوطی کے ساتھ۔ اور اس کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکلتا تو صرف احد اور احد کا جملہ نکلتا، کہتا اللہ ایک ہے، اللہ ہی معبود ہے، اسی کی پرستش اور پوجا کرنی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، وہی سب کا حاکم اور مالک ہے۔ تو احد کی رد لگائے ہوئے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت بلال کو ضرورت کیا تھی اتنی تکلیف اٹھانے کی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی اتنی مصیبت اٹھا کر جو ہے اسلام کے اندر باقی رہنے کی؟ سنو، اسی کو کہتے ہیں نبی کا عشق، اسی کو کہتے ہیں نبی سے محبت، اسی کو کہتے ہیں جان مال سب کچھ نبی کے اوپر ختم کر دینے والا۔ بس نبی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ تو دوستو، اسی رضا کو لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثبوت دیا کہ ڈٹے رہے، مضبوطی کے ساتھ اسلام پر قائم رہے، پتھر چڑھ گیا سینے پر لیکن مرتد نہیں ہوئے، گرم ریت کے اندر لٹا دیا گیا، مرتد نہیں ہوئے، ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا گیا، مرتد نہیں ہوئے، نوجوانوں کے حوالے کر کے سزائیں دی گئی، آپ مرتد نہیں ہوئے، بلکہ کیا کہا؟ احد احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو دوست بزرگوں، نتیجہ کیا ہوا؟ کیا صلہ ملا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ سن لو، آپ نے سن رکھا ہے کہ حضرت بلال حبشی تھے، آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت بلال بالکل کالے تھے، کلوٹے تھے، حضرت بلال کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، دیکھنے میں بدصورت تھے، لیکن تھا وہ نبی کا عاشق، تھا وہ نبی کے اوپر مر مٹنے والا انسان۔ حضرت بلال کو اس کا صلہ کیا ملا؟ دیکھیے، صلہ یہ ملا کہ رسول اللہ کا مؤذن بن گیا، رسول اللہ کا مؤذن بن گیا، سفر میں اذان دینے والا قرار دیا گیا، حضر میں وہ اذان دینے والا جو ہے قرار دیا گیا۔ تو سفر میں بھی اذان دیتا تھا بلال، حضر میں بھی اذان دیتا تھا، مسجد نبوی میں اذان دیتا تھا۔ دوستو، نبی کی مسجد کے اندر اذان دینے والے کا درجہ اور مقام کیا ہوگا، یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مؤذن بن گئے نبی کے سفر میں، حضر میں، مسجد نبوی میں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ تشریف جب لے جاتے ہیں، مدینہ خالی ہو جاتا ہے، حضرت بلال تنہا مدینے کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مدینہ خالی ہو گیا تو آپ کو بے قراری شروع ہو گئی۔ آپ کو کیا ہوا؟ بے قراری شروع ہو گئی۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا کہ جہاں نبی نہیں وہاں کوئی نہیں، جہاں نبی نہیں وہاں کچھ بھی نہیں۔ آپ کو بڑی پریشانی ہونے لگی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ سنیے،
آپ نے یہ عہد کیا، یہ تمنا کی اور یہ وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ جو بچی کھچی زندگی ہے، جو بچی کھچی زندگی ہے اسے جہاد میں گزار دوں گا، اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے ختم کر دوں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہونے کی وجہ سے مدینے سے آپ جو ہے روانہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں۔ اب آپ چلے گئے، چلے جانے کے بعد ایک عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اچھے اچھے لوگوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، لیکن ہاں اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے، کثرت درود کا اہتمام کرتا ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اگر زیارت نہیں ہوتی ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان بدظن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کمی ہمارے اندر ہے، ہم اس لائق نہیں کہ نبی کے مبارک چہرے کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں ہو سکے۔ اپنی کمی اور کوتاہی کا اظہار کر کے کثرت درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دن بعید نہیں کہ اللہ پاک ان کو بھی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرما دیں گے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود کو، یہ چھوٹا سا درود ہے، ہر آدمی بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اگر جمعہ کے دن خاص طور سے عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر اس درود کا اہتمام کرتا ہے اور 80 مرتبہ پڑھتا رہتا ہے تو جب تک اللہ کے نبی کی زیارت نہ ہو اس وقت تک پڑھتا رہے، انشاءاللہ ایک موقع آئے گا کہ اللہ پاک نبی کی زیارت سے اسے مشرف فرمائیں گے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس عمل سے جو ہے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الغرض یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں پیارے رسول کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے بلال، اے بلال، یہ کیا ظلم ہو رہا ہے کہ تم ہمارے پاس نہیں آتے؟ مطلب یہ کہ تم مدینہ چھوڑ کر جب سے چلے گئے پھر دوبارہ جو ہے مدینے کے اندر حاضری تم نے نہیں دی، یہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھولتی ہے، آپ ہوشیار ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں اور اسی وقت اٹھنے کے فوراً بعد جو ہے آپ مدینے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں محمد سے محبت، اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت، نبی کے اوپر مر مٹنے والا۔ آج دوستو بزرگوں، آج نبی کا نام آتا ہے تو اپنے انگلیوں کو لے کر ہم نبی کے نام کو پھونک کر آنکھوں کے اندر سرمے کی طرح لگا لیتے ہیں، مسح کر لیتے ہیں۔ جب نبی کے مشن کی بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی بات آتی ہے تو منڈی پھیر لیتے ہیں، گردن پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ آج ہماری یہ حالت ہو بیٹھی ہے۔ اس لیے نبی سے محبت کرنے والے جب محبت کرتے ہو تو نبی کا کام بھی کرنا ہے، نبی کے دین کو بھی پھیلانا ہے، اپنے اندر وہ اعمال جو ہے لاگو کرنا ہے جسے دیکھ کر دیکھنے والا یہ سمجھے کہ صحیح معنی میں مومن ہے، یہ صحیح معنی میں مسلم ہے، یہ نبی کا جو ہے عاشق ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا عاشق بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہی مدینے کے لیے روانہ ہو گئے، مدینہ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد یہ بات بالکل عام ہو گئی کہ بلال آیا ہے۔ ان میں حضرت حسن اور حضرت حسین یعنی حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کو اطلاع ملی کہ بلال مدینہ آیا ہے۔ دونوں کے دونوں بھاگتے ہوئے آئے، حضرت بلال کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے اور اس کے بعد حضرت بلال سے کہا کہ آپ نبی کے زمانے میں جو اذان دیتے تھے ہمیں وہ اذان کم سے کم سناؤ، دوبارہ وہ اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ
ان دونوں کی بات کیوں کر کاٹ سکتے تھے، کیوں کر ٹال سکتے تھے؟ ہرگز ٹال نہیں سکتے۔ چنانچہ حسنین رضی اللہ عنہما کی فرمائش پر، درخواست پر، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ مدینے کے اندر اذان دینا تھا کہ پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا کہ یہ اذان تو نبی کے زمانے کی ہے، یہ اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی اذان ہے۔ چنانچہ لکھا ہے مؤرخین نے، مرد تو مرد، عورتیں بھی گھر سے باہر نکل گئیں اور دیکھنے لگیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ دوستو، اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن وہاں رہے اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے اور غالباً دمشق کے اندر آپ کی وفات ہوئی سن 20 ہجری کے اندر۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکمل واقعہ آپ کے سامنے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی عاشق تھے، یہ جتنے بھی آپ کے محب تھے، آپ کے اوپر مر مٹنے والے تھے، ان کے اوپر چاہے جتنی بھی صعوبتیں ہوئی ہوں، جتنی بھی تکلیفیں ان کو دی گئی ہوں اللہ کے راستے میں ایمان لانے کی وجہ سے، لیکن ان لوگوں کے عزم اور حوصلے کو دیکھیے کہ ان سب کے باوجود ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو اسلام سے پھر گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو اور دوبارہ جو ہے کفر اور شرک کی طرف چلا گیا ہو۔ ہر ایک اسلام کے اوپر باقی رہے، ہر ایک نے اسلام کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو مر مٹنے کو یہ اپنے لیے سعادت کی بات سمجھی۔ اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد یاسر اور اپنی ماں سمیہ کے ہمراہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان کو بھی کفار، مشرکین اور قریش نے بڑی بڑی تکلیفیں دیں اور گرم ریت کے اندر ان کو بھی ڈال دیا جاتا۔ یہ جب چیختے چلاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبر کی تلقین فرماتے۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو آپ جو ہے جنت کی بشارت سناتے کہ ان قریب تم جنت کی ہوائیں اور غذاؤں سے فائدہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو دوستو، یہ وہ لاڈلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کی، اس کے باوجود بھی دوستو بزرگ اسلام سے نہیں پھرے۔ یہ تو آپ کے غلام تھے کہ جن کے ساتھ یہ حالات آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جو ساری کائنات کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے شہادت دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی لوگوں نے گستاخیاں کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پریشان کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحن کعبہ کے اندر گھیر لیا گیا۔ صحن کعبہ میں ایک مرتبہ گھیر لیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گستاخانہ پیش آنے کی کوشش کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینا چاہا۔ اس میں حارث بن ابی حالہ ایک صحابی ہیں، ان کو اطلاع ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے گھیر لیا ہے۔ آپ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان اشرار سے نجات دلاتے ہیں، لیکن اس کے پاداش میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے۔ اب حضرت حارث بن ابی حالہ کو قریش مکہ پکڑ لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیے لیکن ان کو پکڑ لیا اور وہیں اسی مقام پر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دست درازی کرنے کی ان کو ہمت اور جرأت نہیں ہو سکی، ان کو شہید کر دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس ہوئے۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط، یہ لعین ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر ہو کہ اس نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر لپیٹ کر اسے گھمایا اور اسے پاک لگانے کے بعد اللہ کے نبی کو کھینچنا شروع کیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دم گھٹنے لگا، آپ کی سانس رکنے لگی۔ دوستو پریشان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، خبر پہنچی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے۔ اسی لیے آپ کے خالص، آپ کے مخلص دوست ہر جگہ آپ کام آئے۔ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تمام صحابیوں کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے کہ جس نے جو احسانات میرے اوپر کیے میں نے ان تمام کے احسانات کو دنیا ہی کے اندر چکا دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق میرے ایسے دوست ہیں، میرے ایسے مخلص ہیں کہ میں دنیا کے اندر ان کا بدلہ ان کے احسان کا نہیں چکا سکا۔ یہ ابو بکر صدیق تھے۔ تو دوڑتے ہوئے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان شریروں سے حضرت ابو بکر صدیق نے بچایا۔ دوستو اب جو ہے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور ان قریشیوں کی طرف مخاطب ہو کر کے کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ اے قریش مکہ تم ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو، ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے ان کا استحصال کرنا چاہتے ہو کہ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میرا پالنہار اللہ ہے، مجھے پالنے والا، میری پرورش کرنے والا خدا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اس وجہ سے ان کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو قریش مکہ بالکل غصے میں بھڑک اٹھے، اور پھر کیا ہوا اس کے بعد دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور زد و کوب کرنا شروع کیا، ان کو خوب پٹائی کی اور بہت زیادہ مارنے پیٹنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا گیا۔ یہ قصہ بہت لمبا قصہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے دوستو بزرگو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچایا، لیکن ان کے شکار ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو جو ہے زد و کوب کیا گیا، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو سب سے پہلے زبان پر جو تھا وہ یہ تھا کہ میں ہمارے رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت کے اندر، آپ کس حالت میں ہیں، آپ کو ان شریروں نے آپ کے اوپر حملہ جو کر دیا تھا تو آپ کا کیا ہوا، آپ کیسے ہیں، یہ پوچھنے لگے۔ لیکن دوستو رشتہ داروں نے، خیش نے، اقارب نے آپ کو جو ہے تانا دینا شروع کیا کہ ہم تو پہلے ہی سے تمہیں کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑو، یا رہنا ہے تو تھوڑا کسی وقت رہ جاؤ، لیکن باقی وقت میں جو ہے اس سے دور رہو، لیکن تم سنتے نہیں تھے، اس طرح کی مصیبتیں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ماں نے ایک دودھ کا پیالہ لیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا کہ لو کم سے کم دودھ پی کر حالت سدھار لو۔ ابو بکر نے آنکھیں کھولی، دودھ کے پیالے کی طرف دیکھا، دیکھنے بعد کہنے لگے کہ جب تک یہ آنکھیں محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھتی اس وقت تک دودھ کا پیالہ ابو بکر اٹھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ چنانچہ ماں سے کہا کہ ایک عورت ہے فلاں جگہ ہے جس کا نام ام جمیل ہے، ان سے جا کر پوچھو کہ رسول اللہ کہاں ہے۔ کیا کہا؟ ان سے جا کر پوچھو کہ رسول اللہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ ماں ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی، یہ جاتی ہیں اس عورت سے پوچھتی ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے یہ تو ایمان نہیں لائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ لوگوں کو چل جائے کہ یہ کہاں ہیں، تو وہ چھپاتی ہے، کہتے ہیں مجھے کیا پتہ۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں کہتی ہیں کہ نہیں، مجھے ابو بکر ہی نے بھیجا ہے، اور ابو بکر ہی پوچھ رہا ہے
کہ رسول اللہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ اس کے بعد ام جمیل وہاں سے اٹھ کر آتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کہتی ہیں کہ رسول اللہ دار ارقم کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ اسی رات کے سناٹے میں ایک ہاتھ آپ اپنی والدہ کے کندھے پر رکھتے ہیں، دوسرا ہاتھ ام جمیل کے کندھے پر رکھتے ہیں، اور اسی حال میں رات کو جا کر دار ارقم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کس حال میں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ کر جو ہے آپ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بخیر ہوں، تم بتاؤ کہ تم کس حال میں ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ کا دیدار ہو چکا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں، ساری مصیبتیں اب ختم ہو گئی، آپ کے دیدار کے بعد بھی کوئی مصیبت ایسی ہے جو باقی رہے؟ یہ عشق تھا۔ تو یہ تبلیغ کرنے والے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے اوپر مر مٹنے والے صحابہ نے جو دین کو عام کیا ہے، دین کے مشن کو پھیلایا ہے، ان کے اوپر کیا کچھ نہیں گزرا۔ آج چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے، ہم تلملا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مسجد چھوڑ دیتے ہیں، دوست و احباب سے رشتے ناطے توڑ لیتے ہیں۔ اس کا نام دین نہیں، یاد رکھیں اچھی طرح۔ مسجد سے بھی تعلق ہو، رشتوں سے بھی تعلق ہو، اور ہر ایک کا خیال رکھے، یہی اصل دین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ جب دین کا مشن شروع کیا، تبلیغ کا کام شروع کیا، تبلیغ کا آغاز کیا، تو دوست و بزرگوں آپ کے اوپر اس طرح کے حالات آئے۔ شہن کعبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، قریش مکہ کا وفد بھی وہاں ہے، اسی طرح ابو جہل بھی اس مجلس کے اندر ہے۔ یہ کم وقت اٹھ کر کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اٹھ کر کہتا ہے کہ فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا، اس کی وہ جھڑی اور بوٹیاں وہاں پڑی ہیں، کوئی جا کر اٹھا لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ یہ حالات تھے۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط جس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا، یہ کم وقت جاتا ہے، اونٹ کی وہ جڑی اٹھا کر لاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں آپ کی پشت کے اوپر وہ جڑی ڈال دی جاتی ہے، اور ڈال دینے کے بعد دیکھیے خوشی مناتے ہیں، کہے لگاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت بڑا کارنامہ اس نے انجام دے دیا ہے، کم وقت پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کرنے کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں قریب میں تھے، لیکن کفار کے جمگھٹے اور ان کی تعداد زیادہ دیکھ کر آپ کو جرأت اور ہمت نہیں ہو سکی، اس لیے آپ نے جو ہے وہ جڑی نہیں ہٹائی۔ اتنے میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حالانکہ چھوٹی بچی تھی، وہ آتی ہیں اور دیکھ کر دل ملا جاتی ہیں کہ ان کم وقتوں نے میرے باپ کے ساتھ کیا ماجرا کر رکھا ہے۔ چنانچہ اپنے دست مبارک سے یہ چھوٹی سی بچی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر سے وہ جڑی کو ہٹاتے ہیں۔ آپ تو توجہ اللہ میں اتنا مصروف تھے، اتنا غرق تھے، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میری پشت کے اوپر کیا چیز ہے اور کس نے ڈالی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ حالات تھے۔ تبلیغ کا کام انجام دینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے حالات آئے، لیکن یہ لوگ جو ہیں پتھر کی طرح بالکل لگے رہے، جٹے رہے، مضبوطی کے ساتھ، دین سے ہٹے نہیں۔ اسی دین کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر اجتماعات کا اہتمام ہوتا ہے، ذیلی سطح میں ہوتا ہے، تعلق کے سطح میں ہوتا ہے، اور لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بتلایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان دوبارہ زندہ ہو، زندگی آئے، روحانیت آئے اس کے اندر۔ تو دوستو، ہمارے یہاں بھی اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مہینہ 10 اور 11 تاریخ کو جو ہے کوپا کے اندر اجتماع رکھا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے اعتبار سے پختہ بنیں،
ورنہ فٹ بال کی طرح ہمیں اڑا دیا جائے گا۔ آج جو دین کے اندر مضبوط ہے اسی کی بقا ہے، اسی کی زندگی ہے، یہاں بھی زندگی ہے وہاں بھی زندگی ہے۔ اہل غزہ کو دیکھ لو، ساری دنیا کی سپر پاور طاقت ان کو ختم کرنے میں لگی ہیں، لیکن خدا کی قسم ان کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میری امت کو بیک وقت کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اتنا عزم لے کر چل رہے ہیں، اوپر سے بارود کی بارش، نیچے سے بارش، دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے، لیکن پتہ نہیں کہاں رہتے، پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں۔ دیکھو تو اتنے اسرائیلیوں کو مار ڈالا گیا، اتنوں کے اوپر حملے ہوئے، اتنوں کو اڑا دیا گیا، یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ دوستو اس لیے نصر من اللہ و فتح قریب، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہونے والی ہے، اللہ کی مدد ہو رہی ہے اور فتح قریب ہے۔ وہ